ٹائم پہ افسران کے نام پہ یہ جو لوٹ مار کرنے والے جو افسر ہیں اس میں سے کسی ایک افسر کو جو نا ٹرانسفر کر دیا گیا ہے۔ دیکھیں ہمارے فیصل آباد کا ایک بڑا اچھا اخبار ہے، اس کی یہ خبر ہے کہ وہ جو سرکاری افسر ہیں ایڈیشنل کمشنر کوارڈینیشن کے عہدے پر تعینات تھے عامر رضا۔ چند دن قبل آپ کو یاد ہوگا کہ ایک پی اے کو گرفتار کیا گیا، 5 لاکھ روپے اس کے پاس سے برآمد ہوا۔ وہ شخص کس کا پی اے تھا؟ ایڈیشنل کمشنر کوارڈینیشن عامر رضا کا۔ اب یہ دیکھیں کہ اب ایک ڈائریکٹر فاٹا ہے، ان کی جگہ تنویر مرتضیٰ، ان کو جو ہے ایڈیشنل کمشنر کوارڈینیشن لگایا گیا، جبکہ یہاں پہ جو فوڈ اتھارٹی کے تھے عامر اعجاز، ان کو جو ہے وہ ایڈیشنل کمشنر ریونیو لگا دیا گیا۔ سیٹ آپ نے فلفل کر لی، لمبی دیہڑیاں لگائی، سزا کیا؟ ٹرانسفر کر دیا گیا۔ یہاں پہ کوئی دکان سے کوئی بندہ برتن اٹھا لے تو اس کو الٹا لٹکا دیتے ہیں، چوری کی تم نے، پر ان کی سزا بس ٹرانسفر تک کی ہے، ان کو کوئی اور سزا نہیں ملے۔ دیکھیں وہی بات ہے نا کہ عام آدمی اگر کوئی قصور کرے تو اس کو تو الٹا لٹکا دو، اگر سرکاری افسر جو ہے وہ اس طرح کی کرپشن میں ملوث ہو تو اس کو تبدیل کر کے کسی اور جگہ لگا دو۔ بھائی اب یہ شہر آپ نے لوٹ لیا، اب اگلے شہر کی باری ہے۔ اچھا سردار صاحب یہ بتائیے گا، اس ٹائم پہ افسران کے نام پہ یہ جو لوٹ مار کرنے والے جو افسر ہیں اس میں سے کسی ایک افسر کو جو نا ٹرانسفر کر دیا گیا ہے۔ اچھا کیسی بات ہے کہ یہ بڑی الارمنگ بات ہے کہ اس وقت ہمارے فیصل آباد میں اس کے اوپر جو ہے نا کوئی بھی دیکھیں نیا افسر آتا ہے، وہ اپنے پر پھیلاتا ہے اور کچھ عرصے بعد جو ہے اب جو اگر وہ خبر کی طرف جائے نا، خبر میں بڑا دیکھیں ہمارے فیصل آباد کا ایک بڑا اچھا اخبار ہے، اس کی یہ خبر ہے کہ وہ جو سرکاری افسر ہیں ایڈیشنل کمشنر کوارڈینیشن کے عہدے پر تعینات تھے عامر رضا۔ اچھا آج سے چند دن قبل آپ کو یاد ہوگا کہ ایک پی اے کو گرفتار کیا گیا جس کے پاس سے 5 لاکھ روپیہ، ناظرین کیسی بات ہے، 5 لاکھ روپیہ اس کے پاس سے برآمد ہوا، اور وہ شخص کس کا پی اے تھا؟ انہی کا، ایڈیشنل کمشنر کوارڈینیشن عامر رضا کا۔ اور اس کے بعد پھر یہ کھلا کہ جی وہ افسران کے نام پر لمبی لمبی دہاڑیاں لگانے میں مصروف تھے۔ یہ خبر ہے، آپ اندازہ کریں کہ اگر اتنا ایک دیکھیں کمشنر آفس میں بیٹھا ہوا بندہ ایک سرکاری آفیسر ہے اور کمشنر صاحب کا کوئی میرے خیال میں چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، یا کسی انتظامی اعلیٰ کسی ایجنسی کوئی ایک قسم کا ادارہ ایسا نہیں ہے جو اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھ سکتا، اور اتنے لمبے عرصے تک وہ یہاں بیٹھ کر لوگوں کو لوٹتا رہا، لوگوں سے پیسے وصول کرتا رہا، اور پھر دیکھیں جب ایک قسم کی بات آئی نا اس کے اوپر کہ جی وہ سرکاری افسران کے نام پر، اب یہ دیکھیں کہ اب ایک ڈائریکٹر فاٹا ہے، ان کی جگہ تنویر مرتضیٰ، ان کو جو ہے ایڈیشنل کمشنر کوارڈینیشن لگایا گیا، جبکہ یہاں پہ جو فوڈ اتھارٹی کے تھے عامر اعجاز، میرے خیال میں وہی ہیں، ان کو جو ہے وہ ایڈیشنل کمشنر ریونیو لگا دیا گیا۔ اچھا سیٹ آپ نے فلفل کر لی، سیٹیں آپ ان کو جو ہے صرف کیا جی لمبی دیہڑیاں لگائیں، سزا کیا؟ ٹرانسفر کر دیا گیا۔ اب کسی اور جگہ پہ جائیں گے، کسی اور جگہ پہ جا کے اچھی خاصی لوٹ مار کریں گے، اس کے بعد یہ پھر انہیں تبدیل کر دیا جائے گا۔ بھائی یہ دیکھیں نا، ایک عام آدمی ہو، عام آدمی کو جو ہے وہ اتنی لمبی لمبی سزا، اتنا لمبا لمبا اس کو جو ہے نا، میں کہتا ہوں کوئی یہاں پہ کوئی ایک دکان سے کوئی بندہ کوئی برتن اٹھا لے تو اس کو الٹا لٹکا دیتے ہیں، چوری کی تم نے، آپ نے لاکھوں کروڑوں روپے کی یہاں پہ لوگوں کے ساتھ۔ اب دیکھیں نا، اخبار کی خبر جھوٹ تو نہیں بول رہی نا، یا تو پھر یہ نا اخبار کے خلاف وہ کیس کرتے کہ بھئی آپ نے میرے بارے میں کیوں لکھا ہے، اتنی لمبی لمبی دہاڑیاں بھئی لگائیں، یہ لفظ لکھے ہوئے بھئی اتنا پیسہ جو ہے، آخر کار یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ ایڈیشنل کمشنر اکیلا جو ہے وہ یہ سارے پیسے جو ہے وہ اپنے ہڑپ کر رہا ہو اور دوسروں کے نام پر یہ کر رہا ہو۔ اس کے پیچھے یہ پورے کا پورا ایک قسم کا یہ مافیا ہوتا ہے، اور اس مافیا کے جب بھی کوئی ایک پکڑا جاتا ہے اس کے بعد اس کی قربانی دے دی جاتی ہے، اور پھر جو ہے وہ سب راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے۔ سرکاری دفتروں میں یہ اس وقت سب سے بڑا پرابلم ہے کہ آپ کے پاس اگر پیسہ ہے تو آپ کا کام جو ہے وہ کہتے ہیں فائل جو ہے اس کو پر لگ جاتے ہیں۔ اچھا اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، آپ اپنا جائز کام یا کوئی آپ جو ایک قسم کا لیگل آپ کا کام ہے، وہ بھی آپ کا کام وہاں پہ پیسوں کے بغیر نہیں ہوگا۔ اور سب سے بڑا اس میں جو اس وقت میں کہتا ہوں کہ فیصل آباد میں جو سب سے بڑی پرابلم ہے، جتنے بڑے بڑے افسران ہیں، جتنی بڑی بڑی پوسٹیں ہیں، ان سب کا پی اے جو ہے وہ پتہ نہیں کوئی 15 سال سے ہے، کوئی 10 سال سے ہے، کوئی 20 سال سے۔ اچھا اس کو ایک ایک پاکٹ کا پتہ ہے، اس کو ایک ایک کمزوری کا پتہ ہے، اس کو ایک ایک چیز کا پتہ ہے، کہاں سے پیسہ آنا ہے، کہاں سے پیسہ بنانا ہے۔ اب یہ تو دیکھیں نا کہ وہ اس بندے کی بہادری ہے کہ اس بندے نے ایک اپلیکیشن دی، اینٹی کرپشن والے متحرک ہوئے، اور وہ جو ہے وہ پکڑا گیا 5 لاکھ روپے رشوت لیتے ہوئے۔ پتہ نہیں ایسے کتنے پی ایز ہیں، میں آپ کو محکمے، اب دیکھیں نا یہاں پہ اوپر، ان کی سزا بس ٹرانسفر تک کی ہے، ان کو کوئی اور سزا نہیں ملے۔ دیکھیں وہی بات ہے نا کہ عام آدمی اگر کوئی قصور کرے
تو اس کو تو الٹا لٹکا دو. اگر سرکاری افسر جو ہے وہ اس طرح کی کرپشن میں ملوث ہو تو اس کو تبدیل کر کے کسی اور جگہ لگا دو. بھائی اب یہ شہر آپ نے لوٹ لیا, اب اگلے شہر کی باری ہے. تو اس کے اوپر جو ہے وہ چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. یہ جو مریم نواز نے اب دیکھیں نا ایک ٹاسک فورس بنائی ہے جو ان افسران کو چیک کرے گی, ان کا کنڈکٹ چیک کرے گی, ان کی ٹائمنگز, ان کی عوام کے ساتھ پی آر شپ یا کس طرح یہ لوگوں کو ریلیف فراہم کر رہے ہیں. یہ ایک اچھا عمل ہے, اور اللہ کرے وہ اتنے ضرور ہوں کہ کوئی بھی انفلوئنس نہ کر سکے ان کو. ورنہ یہ دیکھیں نا, یہ کوئی سزا نہیں بنتی کہ آپ نے اتنی بڑی کرپشن پکڑ لی اور اس کے بعد آپ اس کو جو ہے جی صرف ٹرانسفر کر دیں اور اس کی جگہ نئے کسی بندے کو لگا دیں. اب نیا بندہ جو ہے وہ ظاہر بات ہے 4-6 مہینے وہ بڑا اچھا کام کرے گا, اس کے بعد جیسے اس کے پیر مضبوط ہوں گے اس کے بعد وہ اپنے پر پرزے نکالنا شروع کر دے گا. تو اس کا حل یہ نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ یہ سب سے بڑی جو بیماری ہیں اس وقت فیصل آباد میں, یہ جتنے پرانے پی ایس بیٹھے ہوئے ہیں, جتنے پرانے اسسٹنٹ, جو کسی بھی سیٹ پہ آپ چلے جائیں, کوئی بھی عہدہ لے لیں, کوئی بھی ڈپارٹمنٹ لے لیں, کوئی بھی آپ ایک قسم کا کسی کوئی نہر محکمے سے لے کے, ایف ڈی اے سے لے کے, محکمہ صحت سے لے کے, آپ کسی کمشنر آفس میں جہاں پر آپ جائیں گے وہاں پر آپ کو ایک پرانا پی اے بیٹھا ہوا ملے گا. آپ اس کو 15 سال سے 20 سال سے 10 سال سے اسی شکل کو دیکھ رہے ہیں. اچھا کمشنر تبدیل ہوتا ہے, ڈپٹی کمشنر تبدیل ہوتا ہے, ایڈیشنل کمشنر تبدیل ہوتا ہے, اسسٹنٹ کمشنر تبدیل ہوتا ہے, سارے عہدے تبدیل ہو جاتے ہیں. کوئی سال رہتا ہے, کوئی 2 سال رہتا ہے, کوئی 6 مہینے رہتا ہے, لیکن وہ پی اے صاحب جو ہیں وہ اپنی جگہ پر براجمان ہیں. اس کو پتا ہے کہ میں نے پیسہ کیسے بنانا ہے اور کیسے اپنے افسر کو راضی رکھنا ہے. سب سے پہلے یہ تمام کے تمام فیصل آباد کے پی ایس کو تبدیل کرنا چاہیے, اور کوئی ایسے میں کہتا ہوں ایجوکیٹڈ پرسنالٹی, محکموں میں کئی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, نئے بندے کو جو ہے وہاں پر بٹھانا چاہیے. اور حکومت کو اس حوالے سے میں کہتا ہوں پنجاب حکومت کو خاص طور پر مریم نواز کو اس کے اوپر, یا چیف سیکرٹری کو ایون, بھائی ایک سرکولر ضرور جاری کرنا چاہیے. بھائی جتنے بھی پی ایز آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ان سب کو تبدیل کر کے آپ نئے پی ایز جو ہے وہ بھرتی کریں, یا نیا بندہ جو اپنے ساتھ اٹیچ کرے تاکہ عوام کی داد رسی ہو. یہاں پر ہوتا کیا ہے, آپ نے پیسے دے دیے, آپ کی فائل کو پر لگ گئے, آپ کے گھر میں آپ کا جو ہے وہ ایک قسم کا این او سی, ہر چیز آپ کو گھر بیٹھے بٹھائے مل گئی. لیکن اگر آپ نے پیسے نہیں دیے تو آپ ذلیل و رسوا ہونا آپ کا مقدر ٹھہرے گا, اور کوئی بھی کام آپ کا نہیں ہوگا جب آپ نے اگر پیسہ آفر نہیں کیا. تو یہ وہ سب سے بڑا ایک قسم کا اس وقت جو ہمارے خاص طور پر دیکھیں نا, یہ خبر کتنی تکلیف دہ ہے کہ بھائی لمبی لمبی دیہڑیاں لگائیں اور اس کو تبدیل کر دیا گیا افسران کے نام پہ لوٹ مار. اب خبر تو یہی بن گئی نا افسران کے نام پر. اب اس بندے سے جو ہے, اس بندے کو تو میں کہتا ہوں کہ عبرت کا نشان بنا دینا چاہیے تھا اس سرکاری افسر کو, کہ بھائی وہ کون ہوتا ہے اس طرح لوگوں کو لوٹ مار کرنے والا. چلیں جی افسران کے نام پر لوٹ مار کیے, بھائی وہ اس کی کیا حیثیت تھی کہ افسروں کو, اب دیکھیں نا افسروں کے نام آ رہے ہیں نا اس میں, تو اب ہوگا کیا, اس کو قربانی کا بکرا بنا کے اس کو تبدیل کر. دیکھیں جی ہم نے ماشاءاللہ بڑی اچھی ایک قسم کی جو ہے وہ اپنی گورننس قائم کی ہوئی ہے. حالانکہ یہ بیڈ گورننس کی بدترین مثال ہے کہ ایک شخص آپ کی ناک کے عین نیچے بیٹھا رہا, اتنی کرپشن کرتا رہا, اور پھر آخرکار جب اس کا پی اے پکڑا گیا آپ نے کہا جی کہ یہ افسروں کے نام پہ لوٹ مار کر رہا تھا, اس کو جو ہے تبدیل کر دیا گیا. بھائی یہ کوئی حل نہیں ہے. اس کے لیے پراپر کوئی بھی, میں کہتا ہوں کہ جس طرح یہ ٹاسک فورس بن رہی ہے, اللہ کرے ہمارے جو ہے وہ ایک قسم کا اس طرح کا ضرور نظام ہو, چیک اینڈ بیلنس ہو, کم از کم افسران کو ڈر ہو کہ خدا نخواستہ اگر میں کوئی کام نہیں کروں گا یا میں کسی سے رشوت لوں گا تو میں پکڑا بھی جا سکتا ہوں.